اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 25 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 126 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما جعلہ و اور ما نہیں جعل بنایا کیا ہو اس کو اور نہیں کیا یہ نہیں بنایا یہ اللہ نے الا مگر بشرا صرف خوشخبری لکم کے لیے کم تمہارے لیے ولتطمئن و اور لے تاکہ تطمئن اطمینان ہو لے کے لیے تاکہ اس لیے کہ اطمینان ہو قلوبکم قلوب قلبن کی جمع تمہارے دلوں کو بے سے ہی اس سے وما نصر و اور ما نہیں نصر مدد الا مگر سوائے من عند اللہ من سے عند پاس اللہ کے پاس سے العزیز زبردست الحکیم حکمت والا ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم یہ اور نہیں کیا اللہ نے یہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے یہ معاملہ نہیں کیا اللہ نے سوائے اس کے کہ صرف خوشخبری ہو تمہارے لیے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان پہنچے اس سے وَمَا نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور مدد نہیں ہے سوائے اللہ کے پاس سے العزیز الحکیم جو زبردست حکمت والا ہے۔ اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین لے تاکہ یقطع کاٹ ڈالے قطع کر دے طرفاً گروہ کو من الذین من سے الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے گروہ کو جنہوں نے کفر کیا او یکبتہم او یا یکبتا انہیں ذلیل کرے رسوا کرے مغلوب کرے ہم انہیں ذلیل کرے فینقلبوا پس ینقلبوا وہ لوٹ جائیں جمع کسی کا خائبین نامراد۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا تاکہ کاٹ ڈالے ان لوگوں کے گروہ کو جنہوں نے کفر کیا او یکبتہم یا انہیں ذلیل کرے فینقلبوا خائبین اور وہ لوٹ جائیں نامراد۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس ہو جائیں۔ لیس لک من امر شیء لیس نہیں لک آپ کے لیے من سے الامر کام دخل آپ کا کوئی دخل شیئن کچھ بھی آپ کا کوئی دخل نہیں کچھ بھی آپ کا دخل نہیں ہے او یتوب علیہم او یا یتوب توبہ قبول کرے علیہم اللہ پر ہم ان کی او یعذب او یا یعذب وہ عذاب کرے ہم ان کو یا ان کو عذاب کرے فإنہ پس ان بے شک ہم وہ کیونکہ وہ ظالمون ظالم ہیں۔ لیس لک من امر شیء آپ کا کوئی دخل نہیں ہے او یتوب علیہم او یعذبہم یا تو ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے فإنہم ظالمون کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اے پیغمبر اس کام میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور کے لیے اللہ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات ما جو فی میں السماوات آسمان سما کی جمع ہے السماوات وما فی الارض اور ما جو فی الارض اور جو زمین میں ہے یغفرو وہ بخش دے لمن یشاء لے کے لیے من جو جس کو یشاء وہ چاہے ویعذب اور یعذب وہ عذاب دے من یشاء من جسے یشاء وہ چاہے واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا مہربان۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وہ جسے چاہے
بخش دے اور جس سے چاہے عذاب دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے خوش بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے کہ بعد ذکر چل رہا تھا غزوہ احد کا، اس کے ضمن میں جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے تمہاری مدد بدر میں کی تھی۔ بدر میں پہلے 3000 ملائکہ کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی، تائید فرمائی، اس کے بعد پھر 5000 پورے کیے، وعدہ تھا 5000 تک کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو 5000 3000 یا 1000 جو فرشتے بھیجے گئے یا فرشتے بھیجنے کی جو ایک صورت تھی، یہ اس لیے تھا کہ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ملے، تمہیں خوشی ملے۔ اللہ چاہے تو بغیر لڑے بھی تمہیں غالب کر دے، مدد اسی کی طرف سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَيَنصُرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا۔ اللہ کے لیے کوئی یہ مشکل بات نہیں تھی، لیکن وہ ہر ایک کو آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں ان کے اعمال اکارت نہیں ہوتے، اللہ انہیں راہ دکھائے گا، ان کے اعمال سنوار دے گا اور انہیں جنت میں لے جائے گا۔ جس کی تعریف وہ کر چکا ہے وہ عزت والا ہے، وہ اپنے ہر کام میں حکمت رکھتا ہے، وہ عزیز الحکیم ہے۔ یہ جہاد کا حکم بھی طرح طرح کی حکمتوں پر مبنی ہے، اس سے کفار ہلاک ہوں گے یا ذلیل ہوں گے یا نامراد واپس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے کل امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں کسی امر کا اختیار نہیں۔ سورہ رعد میں فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمہ تو صرف تبلیغ کرنا ہے، پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، ان کی ہدایت تو تمہارے ذمہ نہیں، اللہ جس سے چاہے ہدایت دے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تو جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ بس میرے بندوں میں تجھے کوئی اختیار نہیں، جو حکم پہنچے اسے اوروں کو پہنچا دے، تیرے ذمہ یہی ہے۔ ممکن ہے اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے اور برائی کے بعد وہ بھلائی کرنے لگے اور اللہ رحیم ان کی توبہ قبول فرما لے، یا ممکن ہے کہ انہیں ان کے کفر و گناہ کی بنا پر عذاب کرے، تو یہ ظالم اس کے بھی مستحق ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں جب دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ لیتے تو کفار پر بد دعا کرتے کہ اللہ فلاں فلاں پر لعنت کر۔ اس کے بارے میں یہ آیت اتری کہ لیس لک من امر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ مسند احمد میں ان کافروں کے نام بھی آئے ہیں، مثلا حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، اور اسی میں ہے کہ بالآخر ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 4 آدمیوں پر یہ بد دعا تھی جس سے روک لیے گئے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی پر بد دعا کرنا یا کسی کے حق میں نیک دعا کرنا چاہتے تو رکوع کے بعد سمع اللہ اور ربنا پڑھ کر دعا مانگتے۔ کبھی کہتے اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابو ربیعہ اور کمزور مومنوں کو کفار سے نجات دے۔ اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی پکڑ اور اپنا عذاب نازل فرما، ان پر ایسی قحط سالی بیج جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ یہ دعا بآواز بلند ہوا کرتی تھی، اور بعض مرتبہ صبح کی نماز کے قنوت میں یوں بھی کہتے کہ اللہ فلاں فلاں پر لعنت بھیج، اور عرب کے بعض قبیلوں کے نام لیتے تھے۔ اور روایت میں ہے کہ جنگ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، چہرہ مبارک سے خون بہنے لگا، تو زبان سے نکل گیا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خالق کل کی طرف سے انہیں بلاتا تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ لیس لک من امر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔
آپ اس غزوے میں ایک گڑھے میں گر پڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خون بہت نکل گیا تھا، کچھ تو اس ضعف کی وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے کہ دوہری ذرہ پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اٹھ نہ سکے۔ حضرت حذیفہ کے مولا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور چہرے پر سے خون پہنچا۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے یہ فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ لیس لک من امر شیء والی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، سب اس کے غلام ہیں، جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، متصرف وہی ہے جو چاہے حکم کرے، کوئی اس پر پرشش نہیں کر سکتا، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ میرا رب بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، ہم اس کے خادم، اس کے غلام، اس کی باندیاں ہیں۔ وہ ہمارا آقا ہے، جس حال میں رکھے، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، ہر حال میں اللہ کا شکر کہ ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے، جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کر دے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید ہے، اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول کرے۔ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔